الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا سبحان اللہ والصلاة والسلام علی رسوله النبی القوی الحفی الولی الجلی الأمی المکی المدنی العربی الحجازی المدنی القریشی الہاشمی المطلبی وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ واولادہ واحبابہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین الاکملین الاجملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه الرشيد واعلموا أن فيكم رسول الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة الله عليك يا نور الله صلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. اور اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. اور ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. تو نبیوں کی فہرست میں یا نبی تو رسول آخری، تو نبی آخری، تیرا دین آخری و کتاب آخری، تجھ پہ آئی خدا کی وحی آخری. اور آخری ہے نبوت رسالت تیری، تیری امت بھی ہے یا نبی آخری. اور وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے جو نہ مانے تجھے یا نبی آخری. اور وہ سلامت رہیں تا قیامت رہیں، آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے، وہ سلامت رہیں تا قیامت رہے جو کہتے ہیں تجھ کو نبی آخری. قابل صد احترام، واجب صد تعظیم حضرات گرامی قدر، معزز و محترم سامعین، آج کی تقریر کا موضوع یہ ہے، 1400 سال بعد اس زمانے میں بھی ہماری کسی حرکت سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. ہمارے کسی عمل سے حضور خوش بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے کسی عمل سے حضور کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. اور آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی بڑے بڑے عمل ہیں، نہیں. مسجد کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، حدیث مبارکہ حوالے کے ساتھ لکھی ہے. ایک دو بیچ میں اعراب کی غلطیاں ہیں، نقطے غیر ضروری ڈالے گئے ہیں، مگر حدیث کی صداقت کے اندر کوئی شبہ نہیں. حضور نے فرمایا من طفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامۃ وطفلتہ بین عینیہ.
حضور نے فرمایا جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا سارا تھوک اس کے ماتھے کے اوپر لگا ہوگا، آنکھوں کے درمیان لگا ہوگا۔ اور جہاں پہ جس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے وہیں پہ ایک اور حدیث بھی لکھی ہے، حضور نے فرمایا من طفل تجاہ القبلۃ فقد آذى اللہ ورسولہ، جس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا اس نے اللہ کو بھی اذیت دی اور اللہ کے رسول کو بھی اذیت دی ہے۔ یعنی کہ اذیت، تکلیف اور چیز ہے، اذیت اور چیز ہے۔ تکلیف ہوتی ہے صرف جسم میں، جسمانی طور پر۔ اب ایک بندے کو سوئی چبھ جائے اسے تکلیف ہے، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بڑا دکھ بھی ہوا کہ مجھے سوئی چبھ گئی، نہیں، وہ تکلیف ہے۔ اذیت اسے کہتے ہیں جس میں تکلیف بھی ہے اور دکھ بھی ہے، جسمانی اور قلبی دونوں تکلیفیں جب ملتی ہیں تو اذیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا اس نے مجھے اذیت دی۔ تو پتہ تو چل گیا نا کہ اس زمانے میں بھی کسی کی کسی حرکت سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور اس زمانے میں بھی کچھ خوش نصیب ایسے ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو نہیں نہ فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں پروردگار تو غنی ہے میں فقیر ہوں، تو بادشاہ ہے میں تیرا بندہ، تو آقا ہے میں غلام ہوں، تو بے انتہا ہے میں محدود ہوں۔ اے پروردگار تو غنی ہے میں تیرا محتاج ہوں، مولا میرے عملوں پہ میرے عذر قبول کر لے، میرے گناہ معاف کر دے۔ پروردگار میں تیرا حساب نہیں دے سکتا، تو بے حساب ہے، مجھ جیسے کا حساب کیسے کروں، میں تیرا حساب کیسے دوں؟ مولا میرے اندر اتنی توفیق نہیں کہ تجھے حساب دے سکوں، اور اے پروردگار اگر تو نے میرا حساب لینا ہی لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو میرے عمل میرے محبوب سے چھپا کے رکھنا، کیونکہ میرے عمل جب وہ دیکھیں گے تو انہیں بڑی تکلیف پہنچے گی۔ پتہ چلا ہم اپنے گھر بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، اپنی عدالت میں بیٹھ کے، اپنے کام والی کرسی پہ، دکان پہ بیٹھ کے، کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں جس سے حضور کو تکلیف پہنچے، اور کوئی ایسا عمل بھی ہو سکتا ہے جس سے حضور ہمارے اوپر خوش ہو جائے۔ اسی حدیث کے بارے میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 28 سال پیر کامل کی تلاش کی، 28 سال مجھے نہیں ملا۔ آپ فرماتے ہیں 28 سال مجھے ایک مرتبہ پتا چلا فلاں جگہ پہ ایک پیر صاحب رہتے ہیں، بڑی کامل ہستی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر سے چلا، مجھے 3 دن وہاں پہ پہنچنے میں لگے۔ 3 دن کے بعد میں ادھر پہنچا، میں نے پوچھا حضرت صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا مسجد میں چلے جاؤ، ابھی وہ آنے والے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں ان کی مسجد میں چلا گیا، انہوں نے کہا اذان کے بعد آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں امام صاحب کے مصلی کے پاس دروازے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا کہ ابھی وہ ہستی اندر آئیں گے اور میں ان کی زیارت کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں اذان ہوئی اور وہ بندہ جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ مسجد کے اندر ایسے داخل ہوا، اور جیسے ہی داخل ہوا تو میں نے دیکھا داخل ہوتے ہی اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ادھر سے ہی اپنے کپڑے جھاڑے اور کھڑا ہوا، اور اس بندے کو میں نے سلام کرنا بھی پسند نہیں کیا، اور اس کے پاس سے گزر گیا۔ میں نے کہا یہ پیر کامل نہیں ہو سکتا جسے اپنے محبوب کے گھر کے آداب کا پتہ نہیں ہے، جسے اللہ کے گھر کے آداب کا پتہ نہیں، جسے اتنا نہیں پتہ کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکنا اللہ اور اس کے رسول کو اذیت ہوتی ہے، وہ بندہ کبھی بھی میرا پیر نہیں ہو سکتا، میں اسے پیر تسلیم نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر چلا گیا، جب گھر پہنچا تو میں بڑا دکھی تھا کہ 6 دن میرے ضائع ہو گئے، 3 دن آنے میں 3 دن جانے میں، خود بھی تھکا، میری سواری بھی تھکی، خرچہ بھی ہوا، وقت بھی ضائع ہوا، میری محنت ضائع گئی، برباد گئی۔ مگر فرماتے ہیں ادھر میں سویا، ادھر خواب میں مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ دیکھیے نا، اس ایک روایت میں 2 بندے ہیں، ایک وہ جس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اور دوسرا وہ جس نے اسے پیر ماننے سے انکار کیا، اس نے کہا نہیں جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے پیر نہیں ہو سکتا۔
جسے اللہ کے گھر کے آداب کا پتہ نہیں وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں میں خواب میں سویا، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے فرمایا بھائی یزید بسطامی تجھے مبارک ہو، آج میری حدیث کی خلاف ورزی کرنے والے کے ساتھ تو نے جو سلوک کیا ہے، سلام لینا پسند نہیں کیا، ملنا گوارا نہیں کیا، اور تو نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پیر کامل نہیں ہو سکتا، تو نے ہمیں خوش کر دیا ہے، اور اتنا خوش کیا ہے جس منزل کی تلاش میں 28 سال تو جنگلوں ویرانوں میں پھرتا رہا، اے با یزید تجھے مبارک ہو، تیرے اس عمل پہ خوش ہو کہ ہم نے گھر بیٹھے بیٹھے تجھے وہ منزل عطا فرما دی۔ پتا چلا کسی چھوٹی سی بات سے حضور خوش بھی ہو سکتے ہیں، کسی چھوٹی سی بات سے حضور ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی چھوٹی سی چیز ہے، نہیں، یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ پتہ اس دن چلے گا جب قبر میں اللہ کے رسول ہمارے ہاں تشریف لائیں گے، یہ پتہ اس دن چلے گا جب حشر کے میدان میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم جسے بڑی چھوٹی سی بات سمجھتے تھے وہ تو ساری زندگی کی نیکیاں بہا کے لے گئی ہے، اس نے تو ہمارے پلے ککھ نہیں چھوڑا۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے اللہ نے قربانی کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ آپ بتائیے 6 جمعے ہو گئے آپ کو قربانی کے موضوع پہ تقریریں سنتے ہوئے، مجھ سے بھی آپ نے سنی ہوں گی، بہت سے علماء سے بھی سنی ہوں گی۔ کسی نے یہ کہا کہ قربانی کی قبولیت کا فیصلہ گوشت کا وزن دیکھ کے کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے 8 سال کے بچے کو بھی باہر لے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا قربانی اس وجہ سے قبول ہوگی کہ جانور جتنا اونچا موٹا تازہ ہوگا اتنی زیادہ قربانی قبول ہوگی؟ وہ بھی کہے گا نہیں چچا جان، قربانی کی قبولیت کا جانور کے سائز اور جسامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قربانی کی قبولیت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ نے جانور کتنے کا خریدا۔ آپ بتائیے، میں تو آپ کو سمجھا چکا ہوں، بلکہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، پہلے سے سمجھدار ہیں، ایمانداری سے بتائیے قربانی کرتے ہوئے اللہ قربانی کو دیکھتا ہے یا کرنے والے کے دل کو دیکھتا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ فرماتا ہے قربانیوں کی جسامت، ان کا قد، ان کا گوشت، ان کی قیمتیں میں بعد میں دیکھتا ہوں، دلوں کی حالتیں پہلے دیکھتا ہوں۔ جو جتنے اچھے صاف پاکیزہ دل کے ساتھ تقوی کے ساتھ قربانی کرتا ہے، اللہ اس کی قربانی پہ اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جانے کیا چیز تھی جس کو میرا دل بنا دیا، اس دل کے کیا کہیں، اس کی دل کی کارنامے کیا کیا آپ کو بتائیں کہ ہمارے سارے عملوں کو قبول کرنے سے پہلے اللہ اس کو دیکھتا۔ یہ جتنا اجلا ہو، صاف ہو، اللہ اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا، اور اس کے اندر جتنا کھوٹ ہوگا، جتنا گند ہوگا، جتنی غلاظت ہوگی، جتنی میل ہوگی، حسد، کینہ، بغض، یہ جتنا زیادہ اس کے اندر ہوگا ہمارے عمل اتنے زیادہ بے قیمت ہو جائیں، کیونکہ جو ایمان ہے وہ دل کی حالت کا نام۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا فی منکسرۃ القلوب، اللہ فرماتا ہے میرے بندو مجھے دیر و حرم میں نہ ڈھونڈو، مجھے ادھر ادھر تلاش نہ کرو، یا اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر میرے جلوے دیکھنے ہیں تو میرے ان بندوں کے دلوں میں دیکھو جنہوں نے اپنے نفسوں کو مارا ہے اور دلوں کو چمکایا ہے۔ میں اپنے ان بندوں کے دلوں میں رہتا ہوں اور اس طرح رہتا ہوں کہ وہ بندے میرے جمال کا ایسا مظہر بن جاتے ہیں، جو ان کی زیارت کر لیتا ہے سمجھ لے کہ اسے اللہ کے حسن و جمال کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو تعلق تو پھر یہاں پہ ہی ہے سارا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو یہاں سے ہو اسی کا ہی پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان سے میری ملاقات ہوئی مجسم شکل، آپ یوں سمجھیے کہ نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی معاف ہو سکتی ہے، روزے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی معاف ہو سکتی ہے،
نیت کے اندر اگر کھوٹ ہوا تو وہ بالکل قابل معافی نہیں. عملوں کا قصور معاف ہے، عقیدے کا قصور معاف نہیں ہو سکتا. عمل کے اندر تھوڑی سی لچک ہوئی تو وہ اللہ معاف فرما دے گا اپنے فضل و کرم سے، مگر عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش ہوئی وہ ناقابل معافی. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں شیطان مجھے ملا مجسم شکل میں. تو میں ایک کھیت کے بننے پہ بیٹھا تھا، شیطان چلتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے کہا فخر الدین رازی یہ بتاؤ، وہ سامنے بندہ ہل چلا رہا، بالکل چٹا ان پڑھ، اس کا ایمان مضبوط ہے یا تیرا ایمان مضبوط ہے؟ آپ نے فرمایا میں محدث، میں مفسر، میں مجتہد، میرے ہزاروں شاگرد، عالم، خطیب، فقیہ، میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ میں کئی کتابوں کا مصنف اور اس نے تو شاید قرآن بھی ناظرہ نہیں پڑھا، تو میرا زیادہ مضبوط ہے. شیطان نے کہا نہیں فخر الدین رازی، مجھے تیرے رب نے یہ طاقت دی ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ. اللہ نے فرمایا شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم خود کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو شیطان نے کہا نہیں میں دیکھ سکتا ہوں فخر الدین رازی، میں یہ کہتا ہوں اس بندے کا ایمان آپ سے زیادہ مضبوط ہے، آپ کا اپنی جگہ ہے، اس کو چیلنج میں نہیں کرتا، مگر ایمان اس کا زیادہ مضبوط ہے. میں نے کہا کیسے؟ شیطان نے کہا میں ثابت کر کے دکھاتا. اے فخر الدین رازی یہ بتاؤ اگر میں اللہ کے خلاف بات کروں تو کیا کرے گا؟ اب نے فرمایا میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا اگر میں تیرے رب کے خلاف اور دلیل دوں پھر تو کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں تیری دلیل سنوں گا، سمجھوں گا، پھر اس کا توڑ کروں. اس نے کہا اگر میں دلیلوں پہ دلیلیں دیتا جاؤں تو کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں سنتا جاؤں گا، جواب دیتا جاؤں گا، جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے تو میرے رب کے خلاف باتیں کرے گا، میں سن سن کے جواب دیتا جاؤں گا، تیری دلیلوں کو رد کروں گا. اس نے کہا ٹھیک فیصلہ ہو گیا، آؤ اب اس کے پاس چلتے. اب وہ پنجابی میں ہل چلانے والے کو کہتے ہیں حالی، وہ حالی ہل چلا رہا تھا، ان پڑھ تھا، اجڑ تھا، گنوار تھا. شیطان نے اس کے ہل کی ہتھی پہ جا کے ہاتھ رکھا، اس کے بیل رک گئے. شیطان نے اس سے کہا بتا اللہ کو مانتا ہے؟ انہوں نے سینہ چوڑا کر کے کہا ہاں مانتا ہوں، بڑے یقین اور توکل سے کہا. اور انہوں نے کہا مجھے رب کے ہونے کے اوپر اتنا یقین ہے، اپنے ہونے پہ اتنا یقین نہیں ہے، اس سے کروڑا گنا زیادہ مجھے اپنے رب کے ہونے پہ یقین ہے. وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. شیطان نے کہا اچھا یہ بتا اگر میں تیرے رب کے خلاف بات کروں تو کیا کرے؟ ابھی اس شیطان کی بات بھی پوری نہیں. اس ہل چلانے والے نے کہا خبردار، اور یہ کہہ کہ اس نے اپنی کئی اٹھا لی اور فضا میں بلند کی اور نے کہا خبردار میرے سامنے میرے محبوب کے خلاف بات نہ کرنا، میرے سامنے میرے پالنے والے کے خلاف کوئی جملہ نہ کہنا، میرے سامنے میری من کی مرادیں پورے کرنے والے کے خلاف کوئی دلیل نہ دینا. ارے بدبخت، جیسے ہی تو میرے رب کے خلاف بولنا شروع کرے گا تیری بات پوری ہونے سے پہلے میں اپنی اس کئی کے ذریعے تیرا سر تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا. شیطان نے کہا فخر الدین رازی یہ ہے جن کے ایمان مضبوط ہوا کرتے ہیں، یہ وہ ہیں ان کے دلوں کی حالتیں ایسی ہیں کہ ان پہ جب اللہ اور اس کے رسول نظر کرتے ہیں اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس کے اوپر خوش ہو جاتا ہے. تو صاحبان گرامی قدر ہم نے قربانیاں کرنی ہیں. کہیں پہ بھی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. قربانی سنت ابراہیمی ہے، بڑا عظیم فعل ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا. قربانی کی عظمت کا اندازہ یہاں سے ہی لگا لیں، سال میں ایک دفعہ موقع ملتا پھر دوبارہ نہیں ملتا. کیا پتا کوئی اگلے سال زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. زندہ رہ بھی جائے تو کیا پتا اس کے پاس گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے جو لوگ قربانیاں نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کل عید الاضحیٰ کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے انہیں قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیجیے. ارادہ کر لیں اگر ہمارے پاس گنجائش آ گئی تو ہم کل قربانی ضرور کریں گے. گنجائش آ گئی تو سونے پہ سہاگا ہے، نہ آئی تو کہنے کے اوپر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے، کیونکہ وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو نہیں دیکھتا.
اس کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بڑا عظیم کام ہے قربانی کرنا۔ ہم سے قربانی کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوشش تو یہی کریں گے غلطی نہ ہو، مگر کوئی نہ کوئی غلطی ہو۔ جو ہم نے پیسے جمع کیے اس میں کوئی ایک آدھ روپیہ ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارا حق نہیں تھا مگر ہم نے لے لیا۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، صرف پیغمبر ہی غلطیوں سے پاک، یا ان کے جو پیارے ہیں اللہ نے انہیں خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے، اور ایسا محفوظ رکھا ہے ان سے کبھی کوئی کسی قسم کی خطا سرزد ہی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم سے تو خطائیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے قربانی کے 15,000 میں یا 20,000 میں کوئی ایک آدھ روپیہ ایسا ہو جو ہمارا نہ ہو، جو کسی اور کا حق ہو، ہم نے دبا لیا۔ ذبح کرتے ہوئے، گوشت تقسیم کرتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ غلطیاں معاف کرنے پہ اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہے وہ غلطیاں معاف فرما سکتا ہے، اس کے فضل و کرم سے امید ہے، اور یہ سارے عمل اس کے فضل کے سہارے ہی عزیزان محترم قبول ہوں گے۔ لیکن میرے محترم سامعین، اگر یہاں پہ کوئی کھوٹ ہوئی، اگر قربانی کیا کرتے ہوئے دل کے اندر 1% بھی یہ خیال آیا کہ نہیں میں نے پڑوسیوں کو دکھانا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، پچھلے سال جنہوں نے مجھے گوشت نہیں دیا تھا میں نے ان کو بتانا ہے کہ میں قربانی کر رہا، میں نے محلے میں بتانا ہے کہ میں قربانی کر رہا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال دل کے اندر آ گیا تو یہ اتنا سا خیال ہماری لاکھوں کی قربانی کو برباد کر جائے گا۔ کیوں کہ وہاں پہ غلطی معاف ہو سکتی ہے، یہاں کی غلطیاں اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرماتا، کیونکہ یہ رب سچے کا حجرہ ہے، یہ دل دریا سمندروں ڈونگا ہے، اس دل کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے۔ اسی لیے تو اعظم چشتی نے کہا کہ اللہ کی ذات جو ہے، ہم نے ویسے ہی باہر شور مچایا ہوا ہے، اللہ کی ذات ہمارے دلوں کے اندر جلوہ گر ہے۔ نحنو اقرب کہندا کہندا سونا ساڈے ویڑے آیا، حبل ورید دی سیج سجا کے ساڈے اندر ڈیرا لایا، فی انفسکم شمع جلا کے ساڈا لولو آن چمکایا، آزم او وسے ساڈے دل دے اندر اساں ایویں بار شور مچایا۔ پتہ چلا اللہ کی ذات یہاں کی کوتاہیاں معاف نہیں کرتی۔ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک افسر تھا، صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھا اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پکا تھا۔ قادیانیوں نے اسے گھیرا ڈالا، ان کا طریقہ واردات آپ دیکھیں، انہوں نے اسے کہا کہ ہماری فلاں بچی ہے، اس سے شادی کر لو۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ قادیانی ہیں، ہمارا جوڑ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے مذہب پہ رہیں، وہ اپنے مذہب پہ رہے گی، وہ آپ کے مذہب میں مداخلت نہیں کرے گی۔ شادی کا شادی ہو گئی، 10 سال گزر گئے، دونوں اپنی اپنی لائن پہ زندگی بسر کرتے رہے، میاں بیوی، شوہر مسلمان، بیوی قادیانی۔ نہ اس نے اسے کہا مسلمان ہو جاؤ، نہ اس نے اسے کہا کہ قادیانی ہو جاؤ، دونوں نے ایک دوسرے کے مذہب میں ٹانگ نہیں اڑائی، زندگی گزرتی رہی۔ 10 سال کے بعد طریقہ واردات، 10 سال کے بعد قادیانیوں کا ایک عالم اس بندے سے ملا اور اس نے کہا کہ ہم تجھے نہیں کہتے کہ تو غلام احمد قادیانی کو نبی مان، مگر ہم یہ کہتے ہیں تو استخارہ کر اس بات کے اوپر کہ کیا حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں۔ استخارہ کر، خواب میں اگر کوئی نبی نہ آ سکتا ہوا تو تجھے خواب میں بتا دیا جائے گا، اگر آ سکتا ہوا تو خواب میں تجھے وہ نبی دکھا دیا جائے گا۔ قادیانیوں نے اسے کہا کہ تو استخارہ کر اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استخارہ کر۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، دل کو لگتی ہے، عقل مانتی ہے، استخارہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہو جائے گا، اس میں تو کسی اور کا عمل دخل کوئی نہیں۔ اس نے استخارہ کیا اس بات کے اوپر کہ کیا حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ 2 نفل پڑھے عشاء کے بعد، دعائے استخارہ مانگی، قبلے کی طرف منہ کر کے سو گیا، آنکھ لگی اور اس نے خواب میں دیکھا ایک تخت نبوت ہے، اس کے اوپر غلام احمد قادیانی بیٹھا ہوا ہے، سر کے اوپر اس نے تاج نبوت رکھا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں، اور خواب میں کوئی نورانی صورت والے بزرگ اسے کہتے ہیں یہ اس زمانے کا نبی ہے، اس کا کلمہ پڑھ، اس کی بیعت کر اور اس کو نبی تسلیم کر لے، یہ نبی ہے اور یہ حضور کے بعد آیا ہے۔ بندہ صبح اٹھا، اس نے غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھ لیا اور قادیانی ہو گیا۔ پھر مدتوں وہ قادیانی رہا، اسے جو بھی مسلمان عالم ملتا تھا وہ کہتا تھا میں کسی کے کہنے پہ قادیانی نہیں ہوا، مجھے تو استخارے کے اندر حکم دیا گیا ہے قادیانی بننے کا،
مجھے تو استخارے میں نبی بتائے، میں نے تو استخارہ کیا تھا اس موضوع پہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو مجھے وہ دکھا دیا جائے، تو مجھے غلام احمد قادیانی دکھایا گیا۔ ہر ایک کو وہ یہی کہہ کے لاجواب کرتا رہا، اور پھر قربان جائیے ایک دن اس کی ملاقات ایک مرد قلندر سے ہو گئی، اس کے ساتھ ہوئی جو لاجواب نہیں کیا کرتے تھے، جو قائل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیوں قادیانی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی استخارہ کر کے ہوا، مجھے خواب میں دکھایا۔ انہوں نے فرمایا تو اب بھی استخارہ کر تو تجھے وہی دکھایا جائے گا جسے تو نبی مانتا ہے، تو 10 دفعہ بھی استخارہ کرے تجھے غلام احمد قادیانی ہی دکھایا جائے گا۔ اس نے کہا وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے، اس مرد قلندر نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دلوں کی حالتیں دیکھی جاتی ہیں، وہاں پہ مضبوط ایمان دیکھے جاتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے جب انہوں نے تجھے کہا تھا کہ استخارہ کر حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اور جس لمحے تو نے دل کے اندر فیصلہ کیا تھا کہ استخارہ کرنا چاہیے، اسی لمحے تیرا عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان کمزور ہو گیا تھا، کیونکہ تو نے استخارہ کا ارادہ کر کے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر تیرا ایمان مکمل نہیں، وہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو جب تو ڈاما ڈول ہوا انہوں نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، اب تو روزانہ استخارہ کر، تجھے روزانہ وہی نبی آئے گا۔ اور اگر اس دن تو استخارہ کہنے والے کو یہ جواب دیتا کہ مجھے استخاروں کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اگر تو یہ کہتا مجھے حضور کی بات پہ یقین ہے جو قیامت تک نہیں بدل سکتی، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں تجھے ہر روز حضور کی زیارت نصیب ہوگا۔ مجھے پتا ہے کل عید ہے بڑی، بات قربانی کی کرنی چاہیے اور بات قربانیوں کی ہی ہو رہی ہے۔ عقیدے ہی نہیں سلامت تو قربانیوں کو کیا کرنا؟ وہ ساری قربانیاں فنا فی النار ہو جائیں گی جن کے پیچھے عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو پتہ ہے حضور کے سب سے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، یہ حضور کے جتنے بھی چچا تھے یہ 2 ٹاپ آف دی لسٹ چچا ہیں حضور۔ حضرت عباس انہوں نے تو اپنی زندگی گزاری صحیح سلامت۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے بڑے غیرت مند چچا تھے، اور حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ وہ پگڑی کے اندر سرخاب کا پر لگایا کرتے تھے، سرخ و سفید رنگ تھا، موٹی موٹی آنکھیں تھیں، سرخ و سفید ان کے رخسار تھے، موٹے موٹے کندھے تھے، چوڑا سینہ تھا۔ ایک مرتبہ شکار سے واپس آئے تو حضرت امیر حمزہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ عرب کی عورتیں رستے میں کھڑے ہو کر انہیں دیکھا کرتی تھیں۔ حیا کا عالم یہ تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی کسی عورت کے چہرے پہ نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ شکار سے واپس آئے تو حضور پریشان بیٹھے تھے، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اب آج ابو جہل نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ حضرت امیر حمزہ گئے اور اسی وقت ابو جہل کے سر کے اوپر جا کے کمان ماری۔ بڑے دلیری کی بات ہے عرب کے سردار کے سر پہ کمان مار کے سر پھاڑ دینا۔ سر پھاڑ کے واپس آئے اور حضور سے کہنے لگے بھتیجے اب تو خوش ہو گیا ہے، میں اس کا سر پھاڑ کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کب خوش ہوں گے؟ حضور نے فرمایا تب خوش ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں۔ پتہ چلا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ اسلام قبول کر گئے، صرف اسی بات کے اوپر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں محمد بن عبداللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ وحشی بن حرب ایک نیگرو سلیو تھا، حبشی النسل غلام تھا، وحشی بن حرب۔ اس نے جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے جا کے حضرت امیر حمزہ کی کمر کا نشانہ لے کے تاک کے برچھا مارا
اور ایسے نشانے سے مارا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں لگا اور ہڈی کو توڑتا ہوا پیٹ کی طرف سے باہر نکل گیا۔ حضرت امیر حمزہ گر پڑے اور وحشی بن حرب نے پھر ان کا جسم اٹھایا، لے جا کے ایک طرف رکھا، پہلے ان کے کان کاٹے، پھر ان کا ناک کاٹا، پھر ان کا سینہ چیرا، سینہ چیر کے ہڈیوں کو علیحدہ کیا اور ہڈیوں کو علیحدہ کر کے ان کا دل اور کلیجہ باہر نکالا اور لے جا کے اپنی مالکن کو پیش کیا جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کی مالکن نے کیا کیا؟ جو حضرت امیر حمزہ کے کان اور کٹے ہوئے ناک کو دھاگے کے اندر پرو کے ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالا، اور جو دل اور کلیجہ تھا وہ کچا چبا کے کھا گئے۔ اور حضور نے جب اپنے چچا کا جسم دیکھا تو صحابہ فرماتے ہیں حضور زاروں قطار روئے، اور اتنا روئے کہ حضور نے فرمایا ہے آج کوئی میرے چچا پہ رونے والی آنکھ، کوئی ہے جو امیر حمزہ پہ آنسو بہائے۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کا قد لمبا تھا، جب کفن بنایا گیا لاش اسی طرح تھی، چری ہوئی، کٹی ہوئی، پھٹی ہوئی۔ تو جب ان کا کفن بنایا گیا کفن چھوٹا تھا، کپڑا ہی کام تھا، تو کفن سر پہ ڈالتے تھے، پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے، سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا کفن سر کے اوپر ڈال دو اور پاؤں کے اوپر ازخر کے پتے، ایک درخت ہے اس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ پتے ڈال دو۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا گیا اور حضور بہت زیادہ روئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کسی کی موت پہ حضور کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور روتے تھے اور رونے کی ترغیب دلاتے تھے، اور حضور فرماتے تھے ہے کوئی میرے چچا امیر حمزہ کو رونے والا۔ عزیزان گرامی قدر، جب حضرت امیر حمزہ اس حال میں شہید ہو گئے، پھر وقت گزرتا گیا، مکہ فتح ہوا، وہی وحشی بن حرب جس نے حضور کے چچا کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، حاضر ہوئے، عرض کی مسلمانوں کے نبی میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھا کے انہیں صحابہ کے زمرے میں شامل فرما دیا، مگر دکھ اتنا زیادہ تھا، حضور نے فرمایا وحشی بن حرب اگر ہو سکے تو میرے سامنے آنا نہیں ہے، کم آنا ہے، اس لیے کہ میں تجھے دیکھوں گا مجھے اپنے چچا کی یاد آ جایا کرے۔ اتنی شفقت اور رحمت کے باوجود بھی حضور نے یہ ایک پابندی لگائی کہ زیادہ میرے سامنے نہیں آنا۔ میرے محترم سامعین، پھر جب حضور کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ جو بندہ مجھے عالم الغیب نہیں مانتا جا کے اس کی گردن اڑا دو، جو مجھے مختار کل نہیں مانتا اس کی گردن اڑا دو، جو واقعہ معراج کا انکار کرتا ہے اس کی گردن اڑا دو، جو مجھے نور نہیں مانتا جا کے اس کی گردن اڑا دو۔ بالکل حضور نے نہیں فرمایا، لیکن میرے محترم سامعین یہ بات ثابت شدہ ہے، حضور نے فرمایا جو مجھے آخری نبی نہیں مانتا وہ میرا بھی دشمن ہے، وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اور اے میرے صحابہ جو ہوتا ہے ہو جاؤ، میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کبھی بھی تم نے زندہ زمین کے اوپر نہیں رہنے دینا، اللہ کی زمین اس کے اوپر تم نے تنگ کر دینی ہے۔ ذوق سے کہیے سبحان اللہ، آواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا نہیں چھوڑنا اسے جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، جو نبوت کا دعوے دار ہے۔ اور پھر صحابہ کرام روانہ ہوئے۔ آپ دیکھیں نا، میں اس مسجد کا خطیب ہوں جولائی 2003 سے، اس جولائی میں 17 سال پورے ہو گئے۔ جمعے کا دن ہو اور میں مسجد میں جمعہ پڑھانے آؤں اور یہاں پہ کوئی بندہ ہو وہ کہ نہیں جی میں خطیب ہوں، تو مجھے تو وہ اپنا دشمن ہی لگے گا نا۔ حالانکہ ہوں میں ایک چھوٹی سی مسجد کا چھوٹا سا خطیب، جیلم شہر کا سب سے چھوٹا خطیب، لیکن میرے ہوتے ہوئے کوئی خطابت کا دعویٰ کرے تو میں کہوں گا یہ میرا دشمن ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، یہ میرا یقین ٹھیک ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی کہے جی میں خطیب ہوں، آپ بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اچھا چلیں اس کو چھوڑے، آپ دکان کھولیں ایک دن جا کے اور ایک بندہ آ کے کہ نہیں جی میں مالک ہوں، تو آپ کا تو وہ دشمن ہوا نا، جو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی دکان کا مالک بن جائے، جو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی دکانداری کا دعویٰ کرے۔ کچہری میں چلے جائیں، وکیلوں کے پھٹے ہوتے ہیں، ہے تو ایک پھٹا ہی نا، تو ایک وکیل صاحب جائیں تو ایک دن وہاں پہ کوئی اور بندہ بیٹھا ہو کہ نہیں جی یہ میرا ہے، تو وہ وکیل صاحب تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھیں گے۔ تو جو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی دکان کی ملکیت کا دعویٰ کرے وہ آپ کا دشمن ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، اور جو آ کے اس کا مقابلہ کرے گا آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔
آپ کہیں گے اس نے دعویٰ کر کے مجھے اذیت دی ہے، اس نے مقابلہ کر کے مجھے خوش کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر سوچئے، اگر ایک چھوٹا سا خطیب پسند نہیں کرتا کہ اس کی موجودگی میں کوئی خطابت کا دعویٰ کرے، دکاندار پسند نہیں کرتا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دکان کی ملکیت کا دعوے دار ہو، اور اگر کوئی دعوے دار ہو جائے وہ کہتا ہے میرا دشمن ہے، اور جو اس کا مقابلہ کرے وہ کہے گا مجھے اس سے محبت ہے، پھر مان جائیے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی خطابت کا دعویٰ نہ کرے وہ ہمیں پسند نہیں، جو حضور کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرے وہ نہ حضور کو پسند آ سکتا ہے نہ حضور کے ماننے والوں کو پسند آ سکتا ہے۔ یہ تو کوئی اتنا مشکل عقیدہ ہی نہیں جس کی سمجھ نہ آئے۔ تو جو آپ کی دکان کے دعوے دار کو آ کے مقابلہ کرے، آپ کہیں گے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہو اور نبوت کا دعوے دار ہو، جو اس کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مقابلہ کرنے والوں کا انتخاب بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ہوتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا۔ نہیں تو تقریریں ہم نے بھی بڑی کی ہیں، انتخاب تو کسی اور کا ہوا، اور وہ انتخاب اس بارگاہ میں ہوتا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، حضور نے 100 جنگیں لڑیں، صرف 212 صحابہ شہید ہوئے 100 جنگوں میں، صرف 212۔ جنگ یمامہ ہوئی جو عقیدہ ختم نبوت کے منکرین تھے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف، حضور نے اس کے خلاف جنگ کا حکم دیا، اور قربان جائیے صحابہ کرام نے ایسا پہرا دیا عقیدہ ختم نبوت پہ کہ صرف ایک جنگ یمامہ میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ کدھر 100 جنگوں میں صرف 212 اور کدھر ایک ہی جنگ میں صرف 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں 700 صحابہ ایسے تھے جو قرآن کے مکمل حافظ اور قاری تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی جنگ یمامہ میں وحشی بن حرب جو حضور کے چچا کا قاتل تھا، اس نے مسیلمہ کذاب کو برچھا مارا اور اسے مار ڈالا۔ یہ مسیلمہ کذاب نبوت کا دعوے دار وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تو جب قتل ہوا، ایک نہیں کئی صحابہ نے کہا کہ جب تو نے حضور کے چچا کو مارا تھا تو کائنات کے سب سے افضل ترین عظیم ترین ہستی کو تو نے مارا تھا، مسیلمہ کذاب کو مارا ہے، کائنات کے بدترین انسان کو تو نے مارا ہے، اور اے وحشی بن حرب ہم صحابہ تجھے فتویٰ دیتے ہیں کہ آج تو نے نبوت کے اس دعوے دار کو مار کے نبی کے چچا کے قتل کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ پہاڑوں جیسے مضبوط رہے۔ دیکھیے اگر قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے حضور کو اذیت ہو سکتی ہے تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے سے حضور کو خوشی بھی ہو سکتی ہے۔ جو نبی تھوکنے پہ ناراض ہو سکتا ہے وہ نعرہ لگانے پہ خوش بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آئیے عزیزان گرامی قدر اس عقیدے کے اوپر پختہ ہو جائیے اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا اور منکرین ختم نبوت کے خلاف کھڑے ہونا یہ وہ عمل ہے اگر کوئی کر گزرے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا بڑے سے بڑا جرم بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ سارے جج یہی کہتے تھے کہ عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے، عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے۔ میرا جملہ آپ نے سمجھنا ہے، سارے جج کہتے ہیں کہ ہم انصاف کرتے ہیں، عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے، عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے۔ اس دن ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی عدالتوں میں انصاف ہوا ہے، اس عدالت میں واقعی انصاف ہوا ہے، اور اس سے بڑا انصاف کوئی روئے زمین کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور یہ شعر ایک صحافی کا شعر ہے، مرزا کفیل بیگ صاحب، یہ شعر کسی مولوی کا شعر نہیں، صحافی کا شعر۔ اور وہ صحافی جس نے انگریزوں کے سامنے صحافت کے ذریعے صحافت کو تقدس عطا کیا ہے، مولانا ظفر علی خان،
اتنے عظیم صحافی نے کہا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ بنوں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پہ خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوایا